حماس کے نو منتخب سربراہ یحییٰ السنوار کون ہے؟ یحییٰ السنوار اسرائیل کے لیے خوف کی علامت کیوں ہے؟ یحییٰ السنوار فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے سیاسی دفتر کے نئے سربراہ بن گئے۔ حماس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد اب یحییٰ السنوار حماس کے سیاسی دفتر کی سربراہی کریں گے۔ خیال رہے کہ حماس کے سیاسی دفتر کے سابق سربراہ اسماعیل ہنیہ 31 جولائی کو تہران میں ہونے والے اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ اسماعیل ہنیہ نو منتخب ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری کے لیے تہران میں موجود تھے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد حماس کے سیاسی سربراہ کے طور پر منتخب ہونے والے یحییٰ السنوار اس سے پہلے غزہ میں حماس کی سربراہی کر رہے تھے۔ اسرائیل نے 7 اکتوبر 2023 کو فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کی جانب سے ہونے والے حملے کا ذمہ دار غزہ پٹی میں حماس کے سربراہ یحییٰ السنوار کو قرار دیا ہے۔ 19 اکتوبر 1962 کو خان یونس کے ایک کیمپ میں آنکھ کھولنے والے یحییٰ ابراہیم حسن السنوار نے ابتدائی تعلیم خان یونس کے اسکول میں ہی حاصل کی اور پھر غزہ کی اسلامک یونیورسٹی سے عربی میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے 5 سال تک یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ کونسل میں خدمات انجام دیں اور پھر کونسل کے چیئرمین اور وائس چیئرمین بھی رہے۔ یحییٰ السنوار کی شادی میں تاخیر کی بڑی وجہ ان کی مسلح جدوجہد اور طویل گرفتاری رہی اور پھر 2011 میں شالد یعنی اسرائیلی فوجی کی رہائی اس کی ڈیل کے تحت اسرائیلی جیل سے رہائی پانے کے بعد غزہ کی ایک مسجد میں ان کے نکاح کی تقریب منعقد ہوئی اور پھر یحییٰ کا شمار حماس کی مزاحمتی تنظیم کے سرکردہ رہنماؤں میں ہونے لگا۔ یحییٰ السنوار کو حماس کے سیاسی ونگ اور عزت الدین القسام بریگیڈیٹ کی لیڈرشپ کے درمیان روابط قائم رکھنے کا ٹاسک دیا گیا اور پھر 2014 میں اسرائیلی جارحیت کے اختتام پر انہوں نے حماس کے فیلڈ کمانڈرز کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے تحقیقات کروائیں، جس کے نتیجے میں حماس کے کئی بڑے رہنماؤں کو عہدوں سے بھی ہٹایا گیا۔ ستمبر 2015 میں امریکہ نے القسام بریگیڈیٹ کے کمانڈر ان چیف محمد الدائف اور سیاسی ونگ کے رہنما راہی مشتہا سمیت یحییٰ السنوار کا نام بین الاقوامی دہشت گردوں کی بلیک لسٹ میں شامل کر دیا۔ 13 فروری 2017 کو یحییٰ السنوار اسماعیل ہنیہ کی جگہ غزہ پٹی میں حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ منتخب ہوئے اور انہوں نے خلیل الحیہ کو اپنا نائب مقرر کیا اور پھر یحییٰ السنوار کو پارٹی انتخابات کے ذریعے غزہ پٹی میں حماس کا سربراہ مقرر کر دیا گیا اور اسماعیل ہنیہ کو خالد مشعل کا جانشین بنا دیا گیا۔ برطانوی اخبار دی گارجین کی 2017 میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق یحییٰ السنوار کے حماس میں آنے سے فلسطینی مزاحمتی تنظیم کے سیاسی اور عسکری ونگ میں اندرونی رساکشی ختم ہو گئی اور حماس کی پالیسی کو غزہ کے چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے دوبارہ سے وضع کیا گیا اور یحییٰ السنوار کا انتخاب واضح اشارہ ہے کہ پچھلے لیڈرشپ کی نسبت حماس کی موجودہ لیڈرشپ کی سیاسی اور عسکری سرگرمیوں کا مرکز و محور غزہ ہوگا۔ مئی 2018 میں یحییٰ السنوار نے الجزیرہ پر آ کر غیر متوقع اعلان کر دیا کہ حماس پرامن عوامی مزاحمت کی پالیسی اپنائے گی، جس کا مقصد ممکنہ طور پر حماس پر بہت سے ملک کی جانب سے لگا دہشت گرد تنظیم کا ٹیگ اتارنا اور اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کے لیے کردار ادا کرنا تھا۔ اس اعلان سے ایک ہفتہ پہلے یحییٰ السنوار نے غزہ کے شہریوں سے کہا تھا کہ اسرائیلی زنجیریں توڑ دیں، ہم دب کر مرنے سے شہید ہونے کو ترجیح دیں گے، ہم مرنے کے لیے تیار ہیں اور ہزاروں لوگ ہمارے ساتھ مریں گے۔ مارچ 2021 میں یحییٰ السنوار دوسری مدت کے لیے غزہ میں حماس کے سربراہ منتخب ہوئے اور انہیں غزہ کا ڈی فیکٹو حکمران تصور کیا جانے لگا اور انہیں حماس میں اسماعیل ہنیہ کے بعد دوسرا طاقتور ترین شخص مانا جانے لگا۔ مئی 2021 میں اسرائیلی فورسز کی جانب سے خان یونس میں یحییٰ السنوار کے گھر پر بمباری کی گئی، تاہم اس حملے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی اور پھر حملے کے اگلے ہفتے یحییٰ السنوار کئی بار عوام میں دیکھے گئے اور پھر 27 مئی 2021 کو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کے دوران اسرائیلی وزیر دفاع کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے قدموں پر چل کر اپنے گھر جاؤں گا، تمہارے پاس مجھے قتل کرنے کے لیے 60 منٹ ہے اور پھر وہ اگلے گھنٹے غزہ کی گلیوں میں گھومتے رہے اور سیلفیاں لیتے رہے۔ غزہ میں جاری حالیہ جنگ کے ابتدائی 3 ہفتوں کے بعد یحییٰ السنوار نے اسرائیل کو پیشکش کی تھی کہ یرغمال بنائے گئے تمام اسرائیلیوں کے بدلے قید بنائے گئے تمام فلسطینیوں کو رہا کر دیا جائے، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حماس کی پیشکش قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے زمینی کارروائی کا فیصلہ کیا، جس کا نقصان انہیں مزید اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت اور فوجی گاڑیوں کی تباہی کی صورت میں برداشت کرنا پڑا۔ اسرائیلی فورسز کا خیال ہے کہ حماس کے مرکزی رہنما یحییٰ السنوار خان یونس میں کسی سرنگ میں چھپے ہوئے ہیں، تاہم اسرائیلی فورسز جدید ترین آلات، فوجی اور مخبروں کی موجودگی کے باوجود حماس رہنما کا پتہ لگانے سے اب تک قاصر ہے۔ اسرائیل اور حماس کی موجودہ جنگ کے دوران بھی یحییٰ السنوار نے برطانوی نشریاتی ادارے کو ایک انٹرویو دیا تھا، جس میں انہوں نے پوری دنیا سے درخواست بھی کی کہ ہم لڑائی نہیں چاہتے، امن چاہتے ہیں اور ہم سیز فائر چاہتے ہیں۔